پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کائنات کے بنیادی عناصر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیہ مبارکہ پانی کی اہمیت کو واضح بیان کرتی ہے کہ ہر جاندار چیز پانی سے تخلیق ہوئی اور اسی پر ہر جاندار کی زندگی کی بقا کا دار و مدار ہے۔ اسی پانی سے انسان کی پیدائش ہوئی، یہی پانی آب حیات شمار کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا عرش بھی پانی پر ہے، اور یہ پانی طہارت و پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ یہ پانی ایک سائیکل کی طرح گردش کرتا ہے اور زمین کی گہرائیوں سے نکل کر سمندروں میں چلا جاتا ہے، پھر بادلوں سے بارش بنتا ہے، پھر دوبارہ ندی نالوں میں چکر لگاتا ہوا زمین کی تہ میں چلا جاتا ہے۔ اور قدرت کا اصول یہ ہے کہ جس نعمت کی ناشکری ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں پانی کو بڑی بے فکری سے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اسلام میں اس پانی کی اہمیت اور اس کی بچت پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے چلا جائے یعنی خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں زمین پر بہتا ہوا پانی لا دے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ وضو فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا، سعد یہ اسراف ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا، ہاں، اگر تم نہر پر بھی ہو پھر بھی یہی حکم ہے۔ سینٹر برائے ڈیزیز کنٹرول اینڈ پروینشن کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 290 ملین لوگ صاف پانی سے محروم ہیں۔ دنیا میں ہر 3 میں سے 1 فرد کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ ہر سال 8 لاکھ بچے اسہال اور دست کی بیماری سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کی سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ کسی کو پانی پلایا جائے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر اس عظیم نعمت کی قدر کی جائے اور اس کو ضائع ہونے سے بچا لیا جائے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل سنوار سکتے ہیں۔